يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی نشست میں ہم نے جو ادلہ اجمالیہ میں سے دوسری دلیل ہے دلیل سنت، اس کا آغاز کیا تھا، اور ابتدائی چند باتیں جو عرض کی تھیں ان کا خلاصہ یا ان کا عنوان یہ تھا کہ سنت دین میں حجت ہے کہ نہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ آیات دیکھی تھی اور جو اشکالات تھے ان کے حوالے سے مختصر گفتگو کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں اس موضوع کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تین الفاظ ہیں: حدیث، سنت اور خبر۔ جو اصل لفظ ہے جو اصول فقہ میں جس پر گفتگو ہوتی ہے وہ جیسے ہے خبر، ٹھیک ہے؟ تو حدیث پر گفتگو کرنے سے پہلے وہ گفتگو کرتے ہیں خبر کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان دی اینڈ حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہی ہے نا۔ تو خبر کی تعریف کی جاتی ہے، تو خبر کی تعریف کچھ اس طرح کرتے ہیں اصولیین کہ ما يحتمل الصدق والكذب لذاتی، ما يحتمل الصدق والكذب لذاتی، جس میں اپنی ذات کے اعتبار سے سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ یہ بہت اہم قید ہے، اس قید کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اشکال کیا پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی خدا کی خبر میں کیا سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہ کس حیثیت سے، لی ذاتی ہی ہے یا لی غیری ہی؟ صرف خبر کو دیکھ رہے ہیں یا مخبر کو بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ مخبر کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر دی ہے، تو اس میں صرف خبر کو پیش نظر رکھا ہے یا مخبر کو بھی پیش نظر رکھا؟ تو جب ہم نے مخبر کو پیش نظر رکھا تو ہم نے کہا کہ نہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، سچ ہے، لیکن ہم تو خبر کی تعریف کر رہے ہیں قطع نظر اس کے کہ مخبر میں ہوں، آپ ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، یا اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خبر پھر کیا ہوئی؟ ما يحتمل الصدق والكذب لی ذاتی۔ اب لی ذاتی ہی قید معلوم ہو گئی۔ لی ذاتی ہی سے مراد کیا ہوا کہ خبر قطع نظر کچھ اور احوال کے، قطع نظر دلیل کے، ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ خبر تو دلیل سے سچ ثابت ہو چکی ہے، ہم کہہ رہے ہیں لی ذاتی ہی، خبر میں کسی اور شے کو پیش نظر نہ رکھو۔ تو خبر کے مقابلے میں شے کیا ہوتی ہے؟ خبر کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ انشاء، یعنی دو ہی چیز ہوتی ہے، کلام کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، یا انشاء ہوتی ہے یا خبر۔ تو انشاء کیا ہے؟ اگر یہ خبر جو ہے وہ ما يحتمل الصدق والكذب لذاتی ہی، تو وہ کیا ہوگا؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاتی۔ خبر کے سوا کیا ہے؟ جیسے آپ کا استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، خوشی ہے، فلانا، یہ سب کیا ہے؟ امر ہے، نہیں ہے۔ امر و نہیں کیا ہے؟ خبر کی اقسام میں سے یا انشاء کی اقسام میں سے؟ انشاء کی اقسام میں سے۔ اچھا، وہاں بھی ہم نے قید کیا لگانی ہے؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاتی، لیکن کچھ اور اعتبارات سے اس میں بھی صدق و کذب کا احتمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بھئی میرے لیے کھانا لاؤ، میرے لیے کھانا لاؤ، اب یہ امر ہے، آپ کہیں تم جھوٹ کہتے ہیں۔ اب اس میں وہ کہیں کہ میں نے تو امر دیا، اس میں جھوٹ کا احتمال کیا ہے؟ آپ کہیں گے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اس امر کے اندر ایک خبر متضمن ہے۔ وہ خبر کیا متضمن ہے؟ کہ میں بھوکا، کھانا لاؤ میرے لیے، اس کے اندر ایک خبر پائی جاتی ہے نا۔ اور ابھی دیکھا 1 گھنٹہ پہلے وہ پیٹ بھر کے کھا رہا تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو تم۔ تو جھوٹ اس نے اس کے امر کو نہیں کہا، اس کی انشاء کو نہیں کہا، بلکہ کس کو کہا؟ اس انشاء کے اندر ایک خبر متضمن تھی۔ بات ہے۔ اسی طرح کوئی شخص کہے، کوئی تمنا کرے، کاش کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کاش کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ جھوٹ، تمنا میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن تمہاری تمنا کے اندر گویا یہ مفہوم لگ رہا ہے کہ شاید تم نے محنت کی ہے، یعنی تم خبر یہ دے رہے ہو کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، تم نے کہاں محنت کی ہے؟ بات واضح۔ تو خبر اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، ہم اس وقت کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خبر کی بات کر رہے ہیں۔ خبر الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم، تو خبر الرسول کیا ہے؟ اب اس میں صدق و کذب کا احتمال ہے، یعنی کذب کا احتمال ہے، صدق تو ہے ہی ہے، کذب کا کوئی احتمال ہے نہیں، کوئی احتمال نہیں۔ اس لیے نہیں کہ یہ خبر ہے، اس لیے کہ یہ خبر الرسول ہے۔ اچھا کیوں احتمال کذب کا نہیں ہے اس میں؟ ہاں اس لیے کہ وہ رسول ہے، اور رسول کی رسالت دلائل سے ثابت ہوئی ہے، اور جب رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا تو رسول کی رسالت میں یہ بات متضمن تھی کہ وہ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے۔ جب وہ خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں کرتے تو خبر الرسول سچی ہوگی۔ آپ کہیں گے بعد میں کہ بھئی خبر واحد میں سچ اور جھوٹ کے احتمالات ہیں، وہ خبر الرسول ہونے کی وجہ سے ہے یا اس نیریشن کی وجہ سے، اس چین کی وجہ سے؟ ہاں چین کی وجہ سے۔ خبر الرسول میں فی نفسی ہی جھوٹ کا کوئی احتمال نہیں۔ بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ایک لفظ ہے خبر۔ اچھا ایک اور لفظ بھی تھا اثر، وہ بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ۔ اچھا اس کے بعد ایک لفظ ہے جیسے حدیث، ٹھیک؟ تو حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی حدیث کی بھی ابھی ہم تعریف دیکھ لیں گے۔ حدیث سنت سب کی تعریف ایک ہی ہے، سب کی تعریف ایک ہے۔ سنت جو ہے وہ کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتی ہے، فقہا اور معنی میں بولتے ہیں، متکلمین، وہ میں عرض کر دوں گا ابھی۔ تو حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی خبر الرسول کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں تو خبر الرسول ہے، ٹھیک ہے نا، خبر الرسول۔ تو خبر الرسول کو ہم نے حدیث بھی کہہ دی۔ ہاں مطلب ایک بات یہ بھی ہے، جیسے کہا ابن حجر علیہ الرحمہ نے کہ حدیث کو حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن قدیم ہے، قرآن جو ہے وہ قدیم ہے، اور حدیث اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو وہ حدیث ہے، وہ جدید ہے، وہ نئی بات ہے۔ تو ولا مستأنسین لحدیث جو قرآن میں آیا ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے معنی میں نہیں ہے، وہ تو بس باتوں میں جی لگانا۔ تو حدیث کس کو کہتے ہیں ویسے لغت میں؟ کوئی بھی بات جو انسان منہ سے نکالے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ اچھا علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے مبادی علوم القرآن، مبادی علوم الحدیث، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میرا رجحان اس طرف جاتا ہے کہ حدیث نکلی ہے اما بنعمت ربک فحدث، یعنی آپ اپنے رب کی جو نعمت ہیں اس کا بیان کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ نعمتوں کے بیان کا۔ تو اللہ کے رسول یا تو قرآن بیان کریں گے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سوا کچھ اور بیان کریں گے تو وہ آپ کی حدیث ہے، کیونکہ آپ کو حکم کیا دیا گیا تھا؟ اما بنعمت ربک فحدث۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم، گویا یہ بات طے شدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم خبر کیوں نہیں کہہ دیتے، ہم حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اچھا یہ ذہن میں رکھیے، خبر کے اندر نا اصطلاح میں جیسے مرفوع بھی شامل ہے، جیسے مرفوع کیا ہے؟ حدیث ہے، اس کے اندر موقوف بھی شامل ہے۔ موقوف کیا ہے؟ موقوف کیا ہوتی ہے؟ ہاں موقوف اثر ہے، کن لوگوں کے ہاں؟ فقہائے خراسان کے ہاں۔ یہ ذہن میں رکھیے، اثر اور خبر محدثین کے ہاں ایک معنی میں۔ کس معنی میں؟ ایک معنی میں، یعنی خبر کے اندر بھی کیا شامل ہے؟ مرفوع بھی شامل ہے، موقوف بھی، اور بعض اس میں تیسری شے کا بھی اضافہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مکتوب۔ یہاں مکتوب بمانا کیا ہے؟ تابع کا قول، یعنی یہ خبر جو ہے اس میں حدیث بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ مرفوع روایت۔ مرفوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں یعنی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، چین ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مسند ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہے مسند روایت، یعنی میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت کیا ہو گئی؟ انما الاعمال بالنیات، یہ مرفوع ہو گئی۔ لیکن اگر میں اپنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چین بیان کروں تو اب میں نے کیا کیا؟ اسناد۔ اب یہ کیا ہو گئی؟ مسند روایت ہو گئی۔ تو مرفوع کیا ہے؟ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ تو یہ خبر کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے۔ اور اثر یہ جو اثر کی ایک تعریف ہے نا کہ اثر صحابی کے قول کو کہتے ہیں۔ اثر کس کو کہتے ہیں؟ یہ محدثین کے ہاں نہیں ہے، یہ کچھ فقہائے خراسان کے ہاں ہے۔ امام محمد کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب الآثار، وہ بھی اس اصول کے اوپر ہے کہ آثار میں جو اقوال اکثر نقل کیے ہوئے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ صحابہ کے ہیں، کتاب الآثار۔ لیکن آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے
کہ خبر عام ہے اور جو حدیث ہے وہ کیا ہے، وہ خاص ہے. یہ اکثر محدثین کا قول ہے. بعض محدثین حدیث کے اندر بھی مرفوع اور موقوف دونوں کو شامل سمجھتے ہیں. میں اصطلاحات کا فرق ہے، لیکن مشہور قول کیا ہے، خبر عام ہے، خبر اثر کے معنی میں ہے. حدیث اصلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر جو ابھی ہم دیکھیں گے. یعنی خبر اور اثر عام ہے، حدیث اور سنت محدثین کے ہاں ایک ہے. سنت کی کچھ تعریفیں متکلمین اور اصولیین کے ہاں فرق ہے، وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے. بات واضح ہے یہاں تک؟ کوئی صاحب خلاصہ بیان کریں نا، کیا بتایا میں نے ابھی تک؟ یعنی یہی جو بتایا ہے. ٹھیک، یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو دیکھیں فقہائے خراسان سے ویسے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ فقہائے احناف ہیں، کیونکہ کتاب الاثار کا ذکر ہوتا تھا. ابھی پچھلے دنوں کس کتاب میں دیکھا، ہاں وہ جو مبادی علوم الحدیث کتاب ہے نا، عبد المجید ترکمانی صاحب نے جو کراچی سے لکھی چھپی ہے، ضخیم کتاب ہے کافی، 500-700 صفحے کی. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ فقہائے خراسان میں احناف اصلاً مراد نہیں ہے، فقہائے خراسان میں شواف فقہا مراد. واللہ ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً یہی نقل کیا جاتا ہے کہ فقہائے خراسان، اور خراسان میں اکثر فقہائے احنافی ہوتے ہیں، تو فقہائے احنافی مراد ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے وہاں ذکر کیا کیا شواف مراد ہے. پھر کسی کا حوالہ بھی دیا ہے کس نے اس کی طرف جو ہے وہ تنبیہ کی سب سے پہلے اور توجہ دلائی. واللہ اعلم. ہاں ہوتا ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، خبر کے معنی میں. یعنی اثر کیا ہے، اثر خبر ہے. کل ما اثر، یعنی اصل میں اثر کا مفہوم ہوتا ہے کل ما اثر. تو اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او اثر عن الصحابتی او اثر عن التابعین، یہ سب کا سب کیا ہے، اثر. بات واضح. اچھا جی، اب اگلی تھوڑی سی بحث یہ ہے کہ حدیث اور سنت. ٹھیک، تو حدیث کی جو تعریف ہے محدثین کے ہاں، حدیث کی تعریف محدثین کے ہاں کیا ہے وہ آپ سب پہلے جانتے ہیں. وہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. اور محدثین جو ہیں وہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں کرتے. جو ہم تعریف بتانے جا رہے ہیں وہ حدیث اور سنت کی کس کے ہاں ہے، محدثین کے ہاں. وہ کیا تعریف ہے رقیہ؟ ہاں محدثین جب کہیں گے نا حدیث کی تعریف یا سنت کی تعریف، دونوں میں کوئی فرق نہیں. حدیث وہی ہے، سنت بھی وہی ہے. لہٰذا سنت کی تعریف ہو یا حدیث کی ہو. حدیث کا لغوی معنی آپ نے جان لیا. سنت کس کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں. سنہ سنو سنن من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً. بعض کہتے ہیں سنت کہتے ہیں طریقہ معبدہ کو. طریقہ معبدہ کیا ہے، جس پر بار بار کوئی مطلب مستقل لوگ گزرتے چلے جائیں، وہ طریق کیا ہے، وہ طریقہ معبدہ ہے. تو سنت کیا ہے، طریقہ معبدہ. کیا سنت کے اندر فی نفسی ہی حسن ہونے کا مفہوم ہے؟ اکثر اہل لغت کا قول یہ ہے کہ سنت کے اندر فی نفسی ہی حسن ہونے کا مفہوم نہیں ہے. لیکن ایک صاحب لغت، ان کا نام میں نے لکھا تھا، تو وہ فرماتے ہیں، جو ازہری ہیں تہذیب اللغہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سنت بغیر اطلاق کے اگر بولا جائے نا، بغیر تقیید کے اگر بولا جائے، اطلاق کے ساتھ بولا جائے، تو اس سے مراد الطریقۃ المحمودہ ہی ہے. اگر ہم کہیں نا سنت، تو بری سنت کے لیے سنہ سیئہ ہے. سنہ سیئہ یہ لغت، اہل لغت کا اختلاف. تعریف کیا ہے، ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر القرآنی. یہ قید بعض اضافی لگاتے ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، تو قول تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن میں بھی صادر ہوا ہے، وہ آپ کے زبان مبارک سے ہی برآمد ہوا. تو ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ او سیرہ. ما صدر او ما اثر، جو بھی آپ بول رہے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت او سیرت. بات واضح ہو گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ محدثین کی یہ تعریف سب سے زیادہ جامع ہے. کس معنی میں جامع ہے؟ کیونکہ محدثین کا کام کیا، احکام بیان کرنا ہے.
محدثین کا کام یہ ہے کہ جو بھی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، چاہے وہ نبوت سے ماقبل کے حالات ہی کیوں نہ ہو، سیرت ہی کیوں نہ ہو، وہ صفت خلوقیہ آپ کے اخلاق حسنہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے جسمانی شمائل کیوں نہ ہو، یا قول ہو یا فعل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل میں وہ افعال قلبیہ بھی لیتے ہیں، یعنی نیت کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیت کا بیان کر رہے ہیں یا اپنی نیت کا بیان کر رہے ہیں، یا کوئی اور ان کو دیکھ کر ان کے اعمال قلبیہ کا بیان کر رہا ہے، وہ سب کے سب بھی کیا ہیں؟ وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں۔ اور قول میں جو ہے وہ اشارہ بھی شامل ہے، آپ نے اشارتاً کوئی بات کہی، آپ نے لکھ کر کوئی بات کی ہے، یعنی کسی سے لکھوا لیا اکتبو لأبی شاطن، وہ بھی آپ کے قول میں شامل ہے۔ تو یہ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تقریر کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں، یعنی کف عن الانکار، کف عن الانکار، تقریر ہے انکار نہ کرنا۔ کب انکار نہ کرنا؟ ایک قید کا اضافہ کر لیں، مع قدرتہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الانکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کی قدرت ہو اور آپ انکار نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ یہ حجت ہے۔ اگر بالفرض انکار کی قدرت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تقریر نہیں ہوگی۔ یعنی اس کی مثال جو علماء دیتے ہیں وہ مشکل سے فٹ آتی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرماتے ہیں اور طواف فرما رہے ہیں تو بت موجود، آپ طواف کے دوران کوئی انکار نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ آپ انکار پہلے کر چکے ہیں نا، یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ، لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص پہلی دفعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور واپس چلا جائے، وہ دیکھے یہ کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور درمیان میں بت پڑے ہوئے تھے، چلا گیا اس کے بعد، اور اس نے پھر 150 سال بعد یہ ڈیفینیشن سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی حجت ہے، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کو دیکھا ہے، بت درمیان میں موجود تھے اور آپ کی تقریر حجت ہے، کف عن الانکار، آپ نے کوئی انکار نہیں کیا تھا، تو ہم کہیں گے مع قدرتہ علی الانکار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، مکہ میں اس حالت میں نہیں تھے کہ آپ نہیں عن المنکر بالید کرتے۔ بات واضح ہے؟ تو یہ کس کی تعریف تھی؟ ہاں، اچھا، جو اصولیین ہے نا، اصولیین، اب ان کا کام کیا تھا؟ اصولیین سے مراد کیا ہے؟ فقہا، اصول فقہ والے جو اصولیین ہیں، انہوں نے احکام برآمد کرنے کے لیے حدیث کو ایک مصدر شریعت کے طور پہ دیکھا ہے نا، دلیل اجمالی کے طور پہ دیکھا ہے، تو وہ پھر اس میں ہر چیز شامل کریں گے یا کچھ نکال دیں گے؟ نکال دیں گے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہذا وہ کیا کہیں گے؟ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اور آگے ایک اور قید بھی لگاتے ہیں، ما یخص الاحکام الشرعیہ، جو احکام شرعیہ کے ساتھ خاص آپ کا قول، فعل اور تقریر ہے، کیونکہ اقوال تو آپ کے اور بھی بہت سے ہیں۔ تو اصولیین کہتے ہیں ہمیں اپنے اس فن میں ان اقوال سے تعرض نہیں کرنا، بلکہ ہم وہ اقوال، افعال اور تقریرات پیش نظر رکھیں گے جو مصدر احکام شرعیہ بن سکیں۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت اصولیین کے ہاں محدثین کی سنت سے اخص ہے یا عام؟ اخص ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاں سب سے عام جو تعریف ہے وہ محدثین کے ہاں ہے، اصولیین کے ہاں اخص ہے۔ کیوں اخص ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان کے اس فن کی وجہ سے ہے، کیونکہ انہوں نے اس فن کی بنیاد استنباط احکام شرعیہ پر رکھی، اور استنباط احکام شرعیہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال متعلق ہیں اس کو سنت اور حدیث کی تعریف میں شامل کر لیا۔ بات واضح ہے؟ اچھا، فقہا جب بولتے ہیں سنت تو وہ کس معنی میں بولتے ہیں؟ حدیث تو وہ اسی معنی میں بولتے ہیں۔ کس معنی میں؟ اگر وہ کہیں گے یہ حکم حدیث سے ثابت ہے تو کس معنی میں بولیں گے؟ وہی جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں، جو اصولیین کی تعریف ہے، وہی حدیث کی بھی اصولیین کے ہاں سنت اور حدیث کی یہی تعریف ہے جو بتا دی۔ لیکن فقہا سنت کا ایک اور استعمال بھی رکھتے ہیں، وہ کیا؟ یعنی وہ کہتے ہیں یہ عمل فرض ہے یا سنت ہے، یہ عمل فرض ہے یا سنت ہے۔ تو اب وہاں وہ سنت کیا اس معنی میں بول رہے ہیں؟ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہو سکتا ہے وہ شے جو سنت ہو اس کا ذکر قرآن میں ہو، یعنی وہ مسنون ہے، وہ مسنون ہے، وہ واجب نہیں۔ اب وہ اس کے بعد اصطلاحات ہیں کہ وہ سنت کب کہلائے گی اور مستحب اور نفل کب کہلائے گی۔
عموماً فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس پر مواظبت اختیار کی، مداومت اختیار کی، وہ سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ اور وہ عمل کہ جو آپ نے کیا، مواظبت اختیار نہیں کی، اب وہ کبھی مستحب ہوتا ہے شرائط کے ساتھ، کبھی کیا رہ جاتا ہے؟ نفل رہ جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن سنت فی نفسی ہی اس معنی میں کیا ہے؟ امر مشروع، جو امر مشروع ہے اور واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مستحب اور نفل کے فرق میں شریع میں اقسام میں مستحب، ہاں مستحب اور اس میں فرق ہے، یعنی مستحب اور ہے، نفل اور ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیں، نفل رکعت پڑھ سکتے ہیں بالکل، لیکن مستحب وہ کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اوقات میں ثابت ہے، سنت غیر مؤکدہ کے طور پر۔ لیکن جو 5 احکام شرعیہ 7 کرتے ہیں اس میں تو نفل نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں نفل نہیں ہوتا، وہ نفل مستحب ہے، اس میں وہ مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ اس وقت میں نفل نماز میں بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، مستحب، لیکن وہاں وہ مستحب اس معنی میں بول رہے ہیں فقہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھی عصر سے پہلے 4 رکعت مثلا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں نفل تو ہے، یہ نفل، لیکن یہ مستحب بھی ہے۔ مستحب کیوں ہے؟ سنت غیر مؤکدہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جس کو وہ سنت کہہ رہے ہیں، جو ابھی میں نے سنت کی تعریف بتائی فقہا کے ہاں، وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ بات واضح ہے؟ اچھا، علم کلام میں مثلا علماء نے کہا کہ اگر آپ لفظ بولیں گے سنت، سنت فقہا کے کلام میں بھی اس معنی میں آتا ہے، لیکن علم کلام والوں کے ہاں زیادہ آتا ہے، تو وہ کس کے اپوزٹ ہے؟ بدعت۔ یعنی آپ کہیں اہل بدعت اور اہل سنت، تو اب وہ بدعت کے مقابلے میں سنت آ رہا ہے، تو وہاں وہ سنت اس معنی میں نہیں بول رہے کہ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، بلکہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اہل سنہ وہ ہیں جو ما انا علیہ و اصحابی، یا اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اصول میں انحراف اختیار کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اہل بدعت ہیں۔ تو اصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دین پر ہونا، اب وہاں سنت پر ہونے کا مطلب مستحب نہیں ہے بلکہ فرض ہوتا ہے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی اہل سنت، ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ اہل سنت، تو اس کا مطلب سنت تو مستحب ہوتی ہے، تو اہل سنت میں ہونا مستحب ہے، ٹھیک؟ تو اہل سنت میں ہونا تو فرض، یعنی اہل سنت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے شک لقب اہل سنت ہونا فرض نہیں ہے، ہاں اس دین پر ہونا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور صحابہ کے مسلک پر ہونا یہ فرض ہے۔ یہ فرض آپ اس کو اہل سنت کہیں یا نہ کہیں، لیکن متکلمین اہل سنت اس معنی میں بولتے ہیں۔ اچھا، فقہا بھی اس معنی میں بول لیتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ متکلمین کے ہاں عموماً سنت اور بدعت کا تعلق اصول سے ہوتا ہے، یعنی وہ ابھی یہ نہیں بتانا چاہ رہے کہ نماز سے پہلے آپ نے یہ اذکار پڑھ لیے تو یہ بدعت ہے، یا نماز کے بعد پڑھ لیے تو یہ بدعت ہے، اذان سے پہلے، یہ مراد نہیں ہے ان کی، متکلمین کی۔ یہ فقہا کی ہو سکتی ہے کہ وہ جزوی اعمال میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے۔ اب وہاں سنت کہنے کا مقصد فقہا کے ہاں کیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، یہ مراد نہیں۔ دین میں اس کی کوئی اصل موجود ہونی چاہیے، بس وہ اصل قرآن بھی ہو سکتی ہے، وہ اصل اجماع بھی ہو سکتی ہے، وہ اصل سنت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اصل ثابت ہو گئی اس فعل کی، اس کا استناد دین کی طرف ثابت ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ اور اگر اس کا استناد اصول کی طرف ثابت نہیں ہو سکا تو وہ سنت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقہا ایک معنی میں سنت کس کے پیرالل بول رہے تھے؟ واجب کے، اور یہاں جس معنی میں وہ سنت بول رہے ہیں سنت اور بدعت میں، وہاں سنت واجب ہونے کے معنی میں بول رہے ہیں، سوری واجب بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سنت بدعت کے مقابلے میں بول رہے ہیں، سمجھ آئے؟ لیکن فقہا اور علم الکلام کے سنت اور بدعت کے اصولوں میں عمومی فرق کیا ہوا کہ متکلمین جو ہیں وہ اصول پر ہیں اور فقہا فروع پر ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں تک صرف تعریفات جو تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ احناف جو ہے نا، ان کی جو تقسیم ہے، محدثین کی تقسیم تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا، یعنی محدثین کی تقسیم خبر کی کیا ہے؟ حدیث کی۔ ہم حدیث، خبر اور حدیث ایک معنی میں لے رہے ہیں۔ یعنی محدثین حدیث کو تقسیم کرتے ہیں،
ہاں یعنی متواتر یا خبر واحد، یہی تقسیم ہے ان کے یہاں. یعنی حدیث کی تقسیم محدثین کے یہاں ہے یا حدیث متواتر ہوگی، اور اگر متواتر نہیں ہے تو خبر واحد ہوگی، اس کے سوا کوئی نہیں. تواتر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، یعنی تواتر کیا ہوتا ہے، تواتر کی شرائط کیا ہوتی ہے. احناف کے ہاں تقسیم ثلاثی ہے. ان کے ہاں کیا تھی؟ ثنائی. احناف کے ہاں تقسیم ہے ثلاثی. ثلاثی کا مطلب ہے 3. تو وہ تقسیم کیا ہے دیکھیں، وہ کہتے ہیں ان کے ہاں الفاظ اس طرح فرق قسم کے ہیں. وہ کہتے ہیں اتصال. کہہ رہے ہیں ایسا اتصال لا شبہۃ فیہ لا صورۃ ولا معنی. ایسا اتصال یعنی اس قول کا اتصال کہاں ہوگا، حدیث کا اتصال کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا اتصال ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، نہ صورت کے اعتبار سے نہ معنی کے اعتبار سے. بہت واضح. ابھی یہ صورت اور معنی کا کیا فرق ہے وہ آگے جب میں باقی تقسیمیں لکھوں گا تو معلوم ہو جائے گا. تو پہلی تقسیم کیا ہے؟ اتصال لا شبہۃ فیہ لا صورۃ ولا معنی. دوسرا کیا ہے؟ اتصال فیہ شبہ. کیا ہے اس میں؟ فیہ شبہ. صورت ولیس معنی. اور اس میں لأنه كان آحادا في عهد الصحابة. ایسا اتصال جس میں صورتاً تو شبہ ہے لیکن معنن شبہ نہیں ہے. اور وہ صورتاً شبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کے زمانے میں خبریں واحد تھی. تو صورتاً کیوں؟ یعنی ظاہری اعتبار سے آپ نے دیکھا تو سند ایک جگہ خبر واحد ہو گئی، شبہ تو پیدا ہو گیا. شبہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں، شبہ ہے، احتمال ہے، لیکن معنی جو وہ دے رہا ہے وہ علم ہی دے رہا ہے، اس سے طمانینت اور یقین کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. یہ خبر پہلی والی خبر تھی ان کے ہاں خبر متواتر. یہ خبر کیا ہے؟ خبر مشہور. اور تیسرا کیا ہے؟ اب آپ خود ہی بتا دیں تیسرا کیا ہوگا. اتصال فیہ شبہۃ صورۃ و معنی. اتصال جس میں شبہ ہو صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. وہ خود ہی لکھ لیں. وہ کیا خبر بنے گی؟ وہ خبر واحد بنے گی. بات واضح. تو احناف کے ہاں جو اخبار کی تقسیم ہوئی وہ ہے خبر متواتر اتصال لا شبہۃ فیہ لا صورۃ ولا معنی. خبر مشہور اتصال فیہ شبہ صورۃ ولیس معنی لأنہ کان آحادا فی عہد الصحابۃ. اچھا خبر مشہور ان کے ہاں ہے کہ جو طبقہ اولا میں، طبقہ اولا کون سا ہے؟ صحابہ کا، اس میں وہ خبر واحد ہے، خبر متواتر نہیں ہو سکی. لیکن اس کے بعد طبقہ ثانی اور طبقہ ثالث جو تابعین اور تبع تابعین کا طبقہ ہے اس میں وہ روایت متواتر ہو گئی اور امت نے اسے قبول کر لیا. بات وہ حدیث کیا ہے؟ وہ خبر مشہور ہے. مثال کے طور پہ مشہور مثال دی جاتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. یہ صرف سیدنا عمر سے مروی ہے. ایسے ہی ہے، یعنی یہ روایت اتنی مشہور روایت ہے صرف ایک صحابی سے مروی ہے. لیکن سیدنا عمر کے بعد اگر آپ آگے جا کے دیکھیں گے تو سیدنا عمر سے روایت کرنے والے ان گنت ہیں. اس کے بعد ہر راوی سے روایت کرنے والے ان گنت ہیں. تو اب یہ روایت کیا ہو گئی؟ یہ خبریں مشہور ہو گئی. اس کی مثال جیسے تواتر، ابھی ہم جب تواتر کی اقسام بیان کریں گے تو پتہ چل جائے گا، لیکن تواتر لفظی کی مثال مشہور دی جاتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار.
اچھا یہ جو خبر مشہور ہے احناف کے ہاں، اس میں اعتبار قرن ثانی اور ثالث کا ہے. اگر قرن ثانی اور ثالث کے بعد وہ خبر متواتر ہو جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور قرن ثانی اور ثالث ختم کب ہو رہا ہے؟ ابن حجر علیہ الرحمہ جیسے فرماتے ہیں کہ وہ 220 کے آس پاس ختم ہو گیا. یعنی جو وقت ہے اس خبر کے مشہور اور متواتر ہونے کا وہ کیا ہے؟ قرن ثانی اور قرن ثالث. اگر ہو گئی تو وہ روایت کیا ہے؟ مشہور. ہم پہلے بھی شاید دیکھ چکے ہیں کہ مشہور روایت سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کا جیسے کی تخصیص بھی ہو سکتی ہے. بات ہے آپ اس کو تخصیص کہیں یا نسخ کہیں جو بھی، لیکن وہ ہو سکتی ہے. تو احناف کے ہاں خبر متواتر سے تو ہو ہی جاتی ہے لیکن اس سے بھی ہو جاتی ہے. خبر واحد کیا ہے جو تیسری ہے؟ وہ اتصال ہے کہ جس میں معنی کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے دونوں میں احتمال پایا جاتا ہے. معنی کے اعتبار سے بھی احتمال ہے، جب وہ خبر واحد ہے تو روایت بالمعنی ہو رہی ہوگی، کوئی بھول گیا ہوگا، اور سند بھی متواتر نہیں ہے اور مشہور نہیں ہے، احتمال رہے گا. اب آپ جانتے ہیں کہ آگے جتنی بھی تقسیمات ہیں نا کہ بھئی خبر کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی ضعیف ہوتی ہے، کبھی حسن ہوتی ہے، وہ کس کی تقسیم ہے؟ یعنی محدثین کے ہاں وہ خبر واحد کی تقسیم ہے. خبر متواتر میں تو ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ خبر متواتر ہے لیکن ضعیف ہے. خبر متواتر تو ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، پھر وہ متواتر کیسے ہے؟ یہاں تک بات واضح ہے. صورت شبہ ہے، معنی شبہ نہ ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہوئی کہ اگر اس میں اندر اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی شبہ ہوتا تو پھر اس پر نہ امت کا اجماع ہوتا، نہ وہ متواتر ہوتی، نہ امت تلقی بالقبول کرتی. تو اصلاً تو وہ خبر واحد ہے، لیکن خبر واحد کے ساتھ ایک ایسا قرینہ جمع ہو گیا، ابھی ہم خبر مشہور کو الگ سے دیکھیں گے، جس کی وجہ سے نا اب وہ ظن سے اٹھ گئی ہے اور یقین کے بہت قریب پہنچ گئی ہے. اچھا اس کو وہ یقین بھی نہیں کہتے بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طمانینہ. دل کا ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے اگرچہ کامل یقین کیوں نہیں ہوتا 100%، ہاں صورت میں شبہ تو ہے نا کسی درجے میں، تو لہذا اس کو بھی پیش نظر رکھنا ہے ہمیں کہ ایک طبقے میں وہ خبر واحد رہی ہے، ایک طبقہ ایسا تھا جس میں خبر واحد ہے، تو یہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ شبہ دے. لیکن جب آگے جا کے وہ اس طریقے پر متواتر ہو گئی اور تلقتہ الامت بالقبول، تو پھر کیا ہے؟ تلقتہ الامت بالقبول سے یقین کی نہیں پیدا ہوا. نہیں چلے پہلے درجے میں خبر واحد ہے لیکن تلقتہ الامت بالقبول کے نتیجے میں اجماع ہو گیا، اجماع ہو گیا تو یقین پیدا ہو گیا. اچھا بعض نے کہا ہے کہ یقین پیدا ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابن صلاح تھے نا، ابن صلاح جن کی مقدمہ جو اصول حدیث میں، انہوں نے کہا کہ جو احادیث ہیں صحیحین کی، احادیث ہیں صحیحین کی جن پہ نقد بھی نہیں ہوا. کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں جیسے امام دارقطنی اور فلاں فلاں کا نقد بھی مشہور ہے، بخاری کے کچھ احادیث پہ، مسلم کی روایت پہ روایات پہ، لیکن جن پہ نقد بھی کوئی نہیں ہے اور امت نے اسے قبول بھی کر لیا روایات کو، ان سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے کیونکہ امت نے اسے قبول کر لیا. لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ احادیث صحیحین جس پر نقد نہیں کیا گیا اس سے بھی یقین نہیں حاصل ہوتا، وہ خبر واحد رہتی. چاہے امت نے تلقی بالقبول کیا تو امت کے تلقی بالقبول سے اس کا درجہ یقین کے درجے تک کیوں نہیں پہنچا؟ اس میں ایک چھوٹی سی منطقی سی بات ہے، اگر غور کریں تھوڑی مطلب ایک پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ امت نے جب تلقی بالقبول کیا تو اس شرط کے ساتھ تلقی بالقبول کیا کہ یہ خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے؟ خبر واحد ہے. تو امت نے تلقی بالقبول ہی اس شرط کے ساتھ کیا کہ یہ خبر واحد ہے. تو لہٰذا تلقی بالقبول میں یہ بات شامل تھی کہ یہ خبر متواتر یا مشہور نہیں. تو لہٰذا جب اس حیثیت سے قبول کیا تو کس حیثیت سے قبول کیا کہ یہ ظن غالب دیتی ہے یا یقین دیتی ہے؟ تو امت کا اجماع ظن غالب پر ہی ہوا. تو امت کے اجماع کی وجہ سے وہ ظن غالب کے درجے سے یقین تک نہیں پہنچے گی. یہ جواب امام نووی علیہ الرحمہ نے دیا. یعنی امام نووی علیہ الرحمہ اس کے قائل نہیں تھے کہ صحیحین کی احادیث قطع کا فائدہ دیتی ہے، قطع. بات واضح. خیر اب کیا آگے بات تھی؟
اب ہم جا رہے ہیں خبر، اچھا یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو احناف کے ہاں یہ تقسیم ہے، محدثین خبر مشہور کس کو کہتے ہیں، یعنی تاکہ اصطلاحات میں وہ نہ ہو، تو محدثین کے ہاں خبر مشہور کیا ہے؟ محدثین کے ہاں خبر یا تو متواتر ہے یا خبر واحد ہے. خبر واحد کے آگے وہ 3 تقسیمیں مشہور ہیں نا، وہ یا عزیز ہے یا مشہور ہے، یا مشہور ہے یا عزیز ہے یا غریب ہے. تو مشہور اصل میں کیا ہے؟ جس کے ہر طبقے میں ان کے ہاں 3 راوی جو ہیں یا اس سے زیادہ راوی جو حد تواتر تک نہ پہنچیں، حد تواتر تک نہ پہنچیں. تو خبر مشہور ان کے ہاں کس قسم میں شامل ہے؟ خبر واحد میں. ٹھیک ہے. اور یہاں خبر مشہور خبر واحد کی قسیم ہے. ٹھیک ہے. یہاں خبر مشہور کیا ہے؟ خبر واحد کی پیرالل ایک قسم ہے، اس کو قسیم کہتے ہیں. اور وہاں خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے، یہاں خبر مشہور خبر واحد کی قسیم ہے. بات واضح؟ تو بس یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ احناف کی اصول فقہ پڑھ رہے ہیں اور وہ کہیں کہ ہم نے یہاں خبر مشہور ہونے کی وجہ سے یہ کام کر لیا، تو وہ خبر مشہور سے مراد یہ والی خبر مشہور لیں گے، نہ کہ وہ خبر مشہور جو محدثین کے ہاں خبر مشہور ہے، کیونکہ وہ احناف کے ہاں بھی خبر واحد میں داخل ہے. بات وہ ابھی ہم متواتر میں پڑھیں گے، وہ اسی میں ہی آتی ہے. اتصال لا شبہۃ فیہ لا صورتا ولا معنی. لیکن اس اتصال میں وہ جو بیچ میں قید لگائیں گے نا، وہ معنی کا اتصال ہے، وہ لفظ کا نہیں ہے. وہ لفظ کا اتصال نہیں ہے، وہ معنی کا ہے. تواتر لفظی تو بہت کم ہے نا اصلا. تواتر معنوی وہ 4 قسمیں علامہ انور شاہ کاشمیری علیہ الرحمٰن نے بیان کی ہیں، اور وہ علماء نے اس کی کافی تعریف کی، میں ذکر کر دوں گا کہ وہ قسمیں کیا ہیں. محدثین اور احناف کا کیا مطلب فرق ہے؟ ویسے پہلے ہم کہتے ہیں احناف اور شوافع، ہاں یہ جو اب جن کو ہم محدثین بول رہے ہیں نا، ان میں شوافع شامل، وہ شوافع ہی ہیں. لیکن چونکہ یہ حدیث کا مسئلہ ہے، تو عموماً جو محدثین کے اصول حدیث ہیں وہ شوافع اور حنابلہ کے ہی اصول حدیث ہیں. مالکیہ کے ہاں کچھ فرق ہے، جیسے خبر واحد کو قبول کرنے کی شرائط میں کچھ اضافہ ہے، لیکن ان کے ہاں بھی خبر مشہور مالکیہ کے ہاں بھی الگ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ احناف کی اپنی ایک خانہ زاد قسم کی اصطلاح ہے. بات واضح؟ اچھا ایک اور بات یہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خبر مشہور احناف کی اور خبر مشہور محدثین کی کہیں پہنچ کے ایک ہو، یعنی ان میں عموم خصوص من وجہ ہو جائے، جڑ جائیں کہیں جا کے. جس کو محدثین خبر مشہور کہہ رہے ہیں، احناف بھی اسے خبر مشہور کہہ لیں. نہیں ایک ہونا ضروری نہیں، وہ خبر واحد ہونا ضروری ہے. اب وہ خبر واحد 3 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتی ہیں. ہاں یعنی اگر بالفرض اس کے ابتداء میں خبر واحد ہو وہ، لیکن محدثین کے اصول کے مطابق وہ 3 یا 3 سے زیادہ صحابی ہوں جنہوں نے روایت کی، اور آگے جا کے اس حدیث کو تلقی بالقبول اور اس میں کی اسناد میں تواتر حاصل ہو جائے، تو اس کو محدثین بھی کہیں گے وہ خبر مشہور ہے، اور احناف بھی کہیں گے خبر مشہور، اور دونوں اپنی اپنی اصطلاح کے مطابق کہہ رہے ہیں. ٹھیک. لیکن پھر بھی محدثین اسے خبر مشہور تواتر یا تلقی بالقبول ہونے کی وجہ سے کہہ ہی نہیں رہے، وہ کسی اور وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن دونوں کی اصطلاح یہاں پہنچ کے ہو جائیں گی، مل جائے گی. ٹھیک. اچھا جی، یہاں تک بات واضح. اچھا جی، خبر متواتر کیا ہوتی ہے؟ تواتر کا لغوی معنی ہوتا ہے پے در پے. تواتر کا لغوی معنی کیا ہے؟ پے در پے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارسلنا رسولنا تترا. تو تترا اصل میں کیا تھا؟ وتر ہے، یعنی تواتر ہے. تا جو ابتدا میں ہے وہ واو سے بدلی ہوئی ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا. بعض یہ کہتے ہیں کہ تواتر میں بیچ میں فجوات ہونے چاہیے، یعنی ایک شے آئے کچھ وقفہ ہو بیچ میں، پھر دوسری آئے. لغت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لغت کے اعتبار سے یہ ہو، لیکن محدثین اور احناف کے ہاں جو تواتر کی تعریف ہے اس میں بیچ میں فجوات نہیں ہو سکتے. وہ بالکل کڑیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں. فجوہ آ جائے تو پھر تو انقطاع ہو جائے. ہاں یعنی بطر کے بیچ میں شفا اور شفا کے بعد، ہاں لیکن ہر شفا جو ہے وہ 2 بطر سے مل کے بنانا، لہٰذا انقطاع کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جو بھی شفا ہوگا اس کے اندر بطر مضمر ہوگا. اچھا دیکھیں، ایک مختصر سی تعریف ہے جو عموماً احناف کر دیتے ہیں،
اور پھر میں آپ کو محدثین کی بتا دیتا ہوں، لیکن دونوں تعریفیں ایک ہی ہیں۔ وہ تعریف یہ ہے کہ خبر الجماعتی المفید للعلم، ٹھیک ہے، اس میں نا وہ ساری شرائط نہیں آ رہی، لہذا شرائط احناف کی بھی وہی ہیں۔ یہاں ذہن میں رکھیں کہ احناف اور محدثین کے ہیں خبر تواتر میں فرق نہیں ہے، متواتر خبر وہی ہے جو حدیث کی جو محدثین بتاتے ہیں اور احناف بھی بتاتے ہیں۔ خبر الجماعتی المفید، ٹھیک ہے، خبر کی یہ وہ ہے صفت بنفسہ، خبر الجماعتی المفید بنفسہ، بنفسہ کی جو قید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ خبر الواحد بھی ایسی ہو سکتی ہے جو مفید للعلم، میں نے لکھا نا المفید للعلم، لیکن خبر واحد ہو سکتی ہے جو علم کا فائدہ دے دے، خبر واحد یقین، کیونکہ یہ ہے جب ہم نے بنفسہ ہی کی قید لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنفسہ کی قید کے ساتھ تو خبر متواتر ہوتی ہے، لیکن بغیر نفسہ کی قید کے ساتھ کیا خبر واحد بھی یقین کا فائدہ دے سکتی ہے؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے مستصفیٰ میں بڑی خوبصورت مثال دی، کہتے ہیں دے سکتی، آپ کو کسی نے خبر دی پڑوسی میں وہاں فلاں جگہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی صاحب فوت ہو گیا، ایک صاحب نے آ کے خبر دی، دو نے، آپ کو گمان غالب ہو گیا کہ کوئی صاحب فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ دور سے اس گھر سے جو ہے وہ لوگ آنا جانا بھی اندر لگا ہوا بہت سارا، پھر آپ نے دیکھا کہ بھئی وہ صاحب جو جن کے بیٹے کی وفات کی خبر دی گئی تھی وہ حاصر الرأس باہر نکلے، کیونکہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ کوئی ننگے سر باہر آئے گا الا یہ کہ کوئی مصیبت آئی ہوگی اس کے اوپر، تو وہ حاصر الرأس باہر آ گئے، تو یہ بھی آپ کو پتہ چلا، پھر کچھ آپ کو ہلکے سے رونے وونے کی آوازیں بھی وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں قرائن جمع ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ وہاں کسی کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو خبر پہنچی تھی وہ تو خبر واحد تھی، تو خبر واحد بھی علم کا فائدہ دے سکتی ہے، لیکن وہ محتف بالقرائن ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ محتف بالقرائن، لیکن محتف بالقرائن نہ ہو اور خبر علم کا فائدہ دے دے تو وہ خبر کون سی ہوگی؟ وہ متواتر ہوگی۔ نہیں، یہ بات مزے ہے، یہاں ویسے وہ تمانی ہیں اس کیس میں ہم نے کہا دیکھیں وہاں بھی تمانینت جو ہے نا وہ ہم خبر مشہور میں خبر مشہور بنفسی ہی کہہ رہے ہیں، اس میں بھی قرائن ہو جائیں تو بخاری کی حدیث بھی آپ کو علم یقینی دے سکتی، علماء کہتے ہیں، یعنی خبر واحد جب ہم کہتے ہیں ظن غالب دیتی ہے تو ہم خبر واحد سے مراد خبر واحد دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر خبر بنفسی ہی، لیکن اگر خبر واحد کے ساتھ اور قرائن جمع ہوتے چلے جائیں تو وہ یقین دے سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ عقیدے میں بھی اختیار کی جا سکتی ہے اگر اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، جیسے تواتر لفظی جو معنوی ہے نا وہ اصلاً خبر واحد ہے، کیونکہ وہ اسناد جس میں تواتر حاصل ہوا وہ ایک الفاظ کے ساتھ تو ہوا جائے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان سب روایات میں ایک اشتراک معنوی تو پایا جاتا ہے، تو ان دین یہ اشتراک معنوی بھی قرائن ہی کے نتیجے میں ہے، جس کے نتیجے میں آپ تواتر معنوی سے علم یقینی حاصل کر لیتے ہیں۔ آگے جو دوسری تعریف ہے نا وہ بھی آپ لکھ لیں، المتواتر، لکھیں یا نہ لکھیں آپ کو سنی ہوگی آپ، المتواتر ان ينقل الیک قوم، یہ انشاءاللہ نا اقسام تواتر اور تواتر کی ایک بحث ہے جو امام غزالی نے بہت خوبصورت الفاظ میں کی ہوئی، وہ ہے تواتر علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے یا علم نظری ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، علم نظری ہے یا علم ضروری، وہ اگلی دفعہ یہاں سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ وہ مطلب خوبصورت منطقی سی باتیں ہیں، تو یہاں ابھی صرف تعریف لکھ لیں اس کے بعد اختتام، المتواتر ان ينقل الیک قوم، متواتر یہ کہ آپ تک ایک پوری جماعت بات نقل کرے، لا یتوہم، یہ قاضی ابو زید الدبوسی جو ہے نا احناف کے تاسیس النظر جن کی کتاب ہے وہ ان کی تعریف ہے، یہ محدثین کے ہاں بھی یہی ہے، شرائط تواتر ہم دیکھیں گے تو وہ یہی ہے سب کے ہاں، کہتے ہیں کہ لا یتوہم فی العادات، لا یتوہم فی العادات، یہ ضرورت عقلیہ نہیں ہوتی، تواتر کے نتیجے میں جو علم یقینی ضروری حاصل ہوتا ہے وہ ضروری عقلی نہیں ہے، عادی ہے، عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب، عادت میں ان کا جھوٹ پر جمع ہونا مستحیل. لا یتوہم کا مطلب ہے ذہن میں بھی نہیں آتا، مستحیل ہے. لیکن یہ مستحیل کون سا ہے، عقلی یا عادی؟ عادی. لا یتوہم فی العادات تواطؤهم علی الکذب. کیوں نہیں متوہم ہوتا، وہم میں آتا؟ لکثرتہم، ان کی کثرت کی وجہ سے، وبعد اماکنہم، اور ان کے ایک دوسرے سے بہت دور دور ہونے کی وجہ سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں تواتر کی جیسے شرائط پر آپ اضافہ کر سکتے ہیں حالات بدلنے کی وجہ سے. اب بعد اماکن کوئی معنی رکھتا ہے جھوٹ پہ جمع ہونے کے لیے؟ کوئی معنی نہیں رکھتا. بعد اماکن جتنا مرضی ہو، جھوٹ پھر بھی پھیل جائے گا. امریکہ سے بھی کوئی خبر آ رہی ہے، افغانستان سے بھی، پاکستان سے بھی، لیکن وہ سب ایک بندے کی چلائی ہوئی ہے. خبریں واحد ہے، خبریں واحد، وہ جو خبریں مشہور ہو گئی ہے، تواتر کا درجہ حاصل کر چکی، وائرل ہو گئی. اور لفظ آپ دیکھیں کیسے عجیب سے آ رہے تھے. وائرل تو ویسے وائرس ہوتا ہے میرا خیال ہے، ہاں، لیکن اس کے لیے لفظ وائرل، لیکن میرا خیال ہے وہ وائرل کا لفظ ہندی ہے، چونکہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے، وہیں سے آیا ہو. یعنی اچھی بات بھی وائرل ہو جاتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ سیلف کنٹراڈکٹری تو نہیں، اچھی بات وائرل ہوگی. تو لکثرتہم وبعد اماکنہم عن قوم. اچھا، یہ جو قوم نقل کرتی ہے نا، وہ عن قوم مثلہم، اپنی ہی جیسی قوم سے نقل کرے گی. تو اپنی جیسی قوم سے کیا مراد ہے؟ لکثرتہم وبعد اماکنہم. ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ دیکھیے، المتواتر ان ينقل الیک قوم لا يتوهم في العادات تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وبعد اماکنہم عن قوم مثلہم حتى يكون آخر طرفیہ کاولہ، یہاں تک کہ اس کا آخری طرف جو ہے نا وہ بھی کس کے مانند ہو؟ کاولہ واوسطہ کطرفیہ، اور درمیان میں بھی اتنا ہی ہو جتنا آگے پیچھے. یعنی ہر طبقے میں تواتر. ہر طبقے میں تواتر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر طبقے میں ایک جتنی عدد ہو یا ایک جتنا عدد ہو، بلکہ مراد کیا ہے؟ عدد آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا. وہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی عدد، کتنا عدد، کتنا ہے، کتنی کیا ہے، کتنا عدد درکار ہے. تو بہت ہی خوبصورت بات لکھی امام راضی نے کہ دیکھیں، امام غزالی نے، کہ بھئی عدد سے مراد ہمیں جب علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے نا کسی خبر سے، تو پھر ہم اس کی عدد کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اچھا علم یقینی حاصل ہو گیا. عدد کو دیکھنے کے بعد علم یقینی نہیں حاصل ہوتا. یعنی آپ نے خبریں متواتر سے آپ کو یقین ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں عدد کتنا ہے، کتنا نہیں ہے. تو گویا طے شدہ عدد کوئی بھی نہیں ہے، معیار ہے علم یقینی کا حاصل ہونا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ علم یقینی حاصل ہو جائے گا تو بس وہی عدد مطلوب ہے. وگرنہ اگر آپ کوئی بھی عدد طے کریں گے تو منطقی مغالطے بڑھتے چلے جائیں گے. آپ کہیں اچھا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، 9 سے آگے تواتر ہے، تو 9 پہ کیا مسئلہ تھا جو 10 میں ختم ہو گیا؟ سوال یہ. تو گویا آپ اگر کوئی عدد طے کرنے جائیں گے تو عدد آپ طے نہیں کر سکتے. لیکن ہر شخص کو معلوم ہے کہ کہاں پہنچ کر اسے علم یقینی ضروری استدلال کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے. اب اس زمانے میں ہو سکتا ہے جہاں نہیں حاصل ہو رہا آپ کہیں گے وہاں تواتر نہیں ہے. جب تک یہ احتمالات رفع نہ ہو جائیں، اس میں پھر آپ کیسے کہیں گے؟ محدثین کی تعریف پھر بھی درست رہے گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں لا یتوہم فی العادات تواطؤهم علی الکذب. اب یہ عادت بدل گئی ہے نا، تو اس زمان میں بہت سارے لوگوں کا بہت ساری جگہوں پر ہونے کے باوجود جھوٹ پر جمع ہونا متوہم ہے نا، تو تواتر حاصل نہیں ہو. اس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ بہرحال یہ تعریف ہے. اس پر چند باتیں اور ہیں کہ متواتر کی شروط کیا ہے، اور متواتر کی اقسام کیا ہیں، اور متواتر کا حکم کیا ہے. یعنی متواتر سے جو بات ثابت ہوگی وہ کس درجے کی بات ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھ لیں گے. اس کے بعد خبر مشہور ہے اور پھر خبر احاد ہے. یا اللہ خیر. ہاں جیسے آپ مصطفیٰ کو پڑھیں گے تو تواتر کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، پھر دلائل دیے جاتے ہیں. کسی خاص متواتر کے اوپر اگر کوئی دلیل قائم کرنے ہو کیا ایسا ہوتا ہے، یا وہ تو بتائیں گے کہ متواتر کیوں کرنا؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کے متعلق بتانا ہو کہ تواتر ہے کہ نہیں ہے، تو علم یقینی حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
یہی ہے اصل میں. اور اس میں فرق ہو سکتا ہے وہ لوگ ہو سکتا ہے دو زمانوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص اگر تواتر کا منکر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ غامدی صاحب ہوں، وہ کہیں کہ میں فلاں روایت کا تو وہ تواتر نہیں مان رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں میرے خیال میں تواتر نہیں ہوا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ پہلی صحابہ کے طبقے میں مجھے تواتر نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے کیونکہ تواتر کا دعویٰ اور ہے اور فی نفسی تواتر کا ہو جانا اور ہے. اور ان کے ساتھ اگر مناقشہ ہوگا تو ہم بتائیں گے کہ تواتر ہوا ہے. تو اس میں کیا بتایا جائے گا؟ ہاں اس میں یہ بتایا جائے گا کہ آپ یہ بتا رہے ہیں نا کہ مطلب یہاں جو پہلے طبقے میں مثلا صحابہ کے زمانے میں قلت روایت ہے، اگر بالفرض میں نے دکھا دیا کہ وہ اتنی کثرت ہے، ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کثرت 9 سے زیادہ ہے 10 سے، اتنی کثرت ہے کہ یہاں اب جھوٹ پہ جمع ہونے کا احتمال پیدا نہیں ہو رہا، تو اگر وہ کہہ دیں گے کہ واقعی اگر اتنی کثرت دکھا دو کہ جس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو تو میں بھی تواتر مان لوں گا، تو یہ مطلب کامن گراؤنڈ ہوگا. اتنی کثرت دکھا دینا جس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو. اب اتنی کثرت ہر زمانے میں بدلتی رہے گی، لیکن کیا اس کی بنیاد زیادہ زیادہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے آپ کہیں کہ یہاں تواتر کو میں نہیں مانتا، اور ایک آپ یہ کہیں کہ تواتر ہی کوئی شے نہیں ہوتی. یہ الگ مسئلہ ہے. تواتر کے تو وہ بھی قائل ہے، تواتر تو ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے وہ جس تواتر کے زیادہ قائل ہے نا وہ تواتر طبقی ہے، جس میں ایک طبقاً اسناد پیش نظر ہوتی نہیں ہے، ایک عمل ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، معلوم من الدین بالضرورہ، وہ بھی تو تواتر ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ تواتر میں بھی فرق ہے. ایک جگہ انکار کرنے والے کی تکفیر حتمی ہوتی ہے، لیکن تواتر کی کوئی قسم ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں انکار کرنے والے کی تکفیر حتمی نہ ہو، اختلاف ہو جائے، جیسے سیدنا نزول عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا قصہ. واللہ اعلم.